الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول الذین وہ لوگ جنہوں نے استجابو حکم مانا للہ اللہ تعالیٰ کا والرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا من بعد ما اصابہم القرح اس کے بعد کہ ان کو پہنچا القرح زخم للذین احسنوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی منہم ان میں سے واتقوا اور وہ متقی بنے ڈر گئے اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے الذین وہ لوگ قال لہم کہا ان سے الناس لوگوں نے ان الناس بے شک لوگ قد جمعوا لکم یقیناً جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے، یعنی انہوں نے فوج جمع کر لی ہے تمہارے خلاف فخشوہم پس ان سے ڈرو فزادہم پس اس بات نے بڑھا دیا زیادہ کر دیا انہیں ایماناً ایمان میں وقالوا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے فانقلبوا پس وہ لوٹے بنعمت من اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ وفضل اور فضل کے ساتھ لم یمسسہم سوء انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی واتبعوا رضوان اللہ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے انما اس کے سوا نہیں ذالکم یہ الشیطان شیطان ہی ہے یخوف جو ڈراتا ہے اولیاءہ اپنے دوستوں کو فلا تخافوہم پس تم ان سے نہ ڈرو وخافونی اور مجھ ہی سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو ایمان والے ہو ولا یحزنک اور آپ کو غمگین نہ کرے الذین وہ لوگ یسارعون جو جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں انہم بے شک وہ لن یضر اللہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کا شیئا کچھ بھی یرید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ یجعل لہم کہ نہ بنائے ان کے لیے حظا حصہ فی الآخرۃ آخرت میں ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پہلی آیت مبارکہ اس کا شان نزول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب مشرکین احد سے چلے گئے اور روحا مقام پر پہنچے، یہ روحا مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا، تقریباً 30 یا 40 میل کے فاصلے پر، مدینہ سے 30 یا 40 میل کے فاصلے پر یہ مقام ہے۔ وہاں پر وہ پہنچے تو آپس میں کہنے لگے کہ تم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کیا، نام لے کر آپ کا کہا کہ لا محمدن قتلتموہ نعوذ باللہ، کہ تم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل نہیں کیا، وللکواعب اردفتم اور نہ ہی تم نے کوئی ان کے پیچھے کوئی ایسی چیزیں چھوڑ کر آئے ہو کہ جس سے خوف ہو، وبئس ما صنعتم اور بہت برا تم کر آئے ہو، واپس چلو۔ تو یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آواز لگائی اور کہا کہ ہم نے کفار کا تعاقب کرنا ہے، مشرکین کا تعاقب کرنا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیفیت کیا بیان فرمائی کہ من بعد ما اصابہم القرح،
اب ان لوگوں کو یہاں پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے جو نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ بھاگ گئے تھے، میدان چھوڑ گئے تھے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا، کب؟ جب ان کو زخم پہنچ چکے تھے، سخت زخمی تھے، 70 شہداء موجود ہیں، سخت زخمی ہیں، تھکے ہوئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل پڑے، حتیٰ بلغوا حمراء الاسد، حمراء الاسد جگہ پر وہ پہنچے، اور بئر ابی عنابہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، تو وہاں تک انہوں نے تعاقب کیا۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو پھر ابو سفیان کی طرف سے جو ہے نا ایک پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ چھوڑ کر گیا۔ اس نے کہا کہ ہم ابھی تو جا رہے ہیں لیکن پھر دوبارہ ہم آئیں گے اور تم پر حملہ آور ہوں گے۔ لیکن ان کو ہمت نہ ہو سکی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے مد مقابل آتے اور آپ سے دوبارہ لڑ سکتے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے نا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، کہا یبن اختی کان ابواک منہم، کہ تمہارے 2 باپ ان میں سے تھے، تمہارے 2 باپ جو ہے ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں یہ آیت اتری۔ ایک تمہارے حقیقی والد جو ہیں زبیر، وہ بھی، اور آپ کے جو نانا تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس کے اندر موجود تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی جو احد والے دن تکلیف پہنچی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے سر میں کھود بھی گئی، یعنی آپ کو جو تکلیف پہنچی، کہتے ہیں اس دن آپ کے والد اور آپ کے نانا موجود تھے۔ وانصرف عنہ المشرکون خاف ان یرجعوا، مشرکین واپس چلے گئے، پھر مسلمانوں کو یہ ڈر ہوا کہ وہ دوبارہ واپس آ سکتے ہیں، تو کہتے ہیں من یذهب فی اسرہم، جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ کون ان کے پیچھے جائے گا، کون ان کے پیچھے جائے گا، تعاقب ان کا کون کرے گا، کہتے ہیں فانتدب منہم 70 رجلا، 70 افراد صحابہ تیار ہو گئے، انہوں نے کہا ہم تعاقب کریں گے۔ اب یہاں پر وہ واضح بھی ہو جاتی ہے ہمارے سامنے بات کہ اگر میدان چھوڑ کے چلے گئے تو پھر 70 کہاں سے آ گئے؟ سب تو میدان چھوڑ کے چلے گئے، چند ہی رہ گئے، مثال ہے 10-12 ہی آپ کے ساتھ، 15 رہ گئے جو ملتے ہیں ہمیں، تو پھر یہ 70 کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کیسے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ہم چلتے ہیں، ہم تعاقب کرتے ہیں؟ تو اس کا کیا مطلب؟ وہ جب گئے تھے، میں نے وہاں بھی وضاحت کی تھی کہ وہ انسانی جو ہے ایک ہوتا ہی ہے کیفیت، جب اچانک ظاہر حملہ ہوتا ہے بندہ بھاگ پڑتا ہے، تو پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی وہ فوراً آ گئے تھے۔ تو یہاں پر آپ زخمی ہونے کے باوجود، اور وہ ایک جنگ لڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک جنگ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ، ٹھیک ہے، 2 مرتبہ وہ جنگ لڑ چکے ہیں، اور اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت کہتے ہیں چلو، تو آپ کے ساتھ 70 افراد کیا ہیں تیار موجود ہیں۔ کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان فیہم ابو بکر والزبیر، اور ان 70 افراد کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ تو تھا اس آیت کے شان نزول کے بارے میں اور جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہاں پر جو اصل چیز سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی ذکر کیا ہے، یعنی صرف اللہ کی بات نہیں ماننی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات کو ماننی ہے۔ یعنی اللہ کی اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہوں، علماء کہتے ہیں لا تتم استجابت العبد للہ الا باستجابتہ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانے گا اللہ کی بات نہیں مان رہا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ نے کہا ہے کہ رسول کی بات کو ماننا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہتے ہیں کہ جب تک بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانتا گویا کہ اس نے اللہ کی بات نہیں مانی۔
وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں، جو بندہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی ان باتوں کو نہیں مان رہا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پس پشت ڈال رہا ہے۔ تو گویا کہ اس نے اللہ پر بھی ایمان لے کر نہیں آیا، اللہ پر بھی اللہ کی باتیں بھی اس نے نہیں مانی۔ اگر مانی ہوتی تو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ نبی علیہ السلام جو دے دے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر نبی نے کیا دیا، کن کاموں سے منع کیا، وہ تفاصیل احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال یعنی کہ اللہ رب العالمین کی بات ماننا اس وقت مکمل ہوگی جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا اور جب آپ کی نصیحت کو قبول کرے گا۔ اور دوسرا نقطہ یہاں سے اس آیت سے علماء نے یہ بھی نکالا ہے کہ یہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فضیلت ثابت ہوتی ہے تمام مخلوق پر، کہ زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانی ہے۔ یعنی یہ کیفیت اطاعت کی ہمیں کہیں اور نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ مثال ہے، باپ کی بات بیٹا مانتا ہے لیکن تھکا ہارا ہو، سارا دن وہ محنت کر کر آیا ہو، گھر پہ وہ آ کے ابھی بیٹھا ہو، باپ کہ جاؤ وہاں دکان سے یہ لے آؤ، بچہ کیا کہتا ہے، آپ کو پتہ ہے میں سارا دن تھک کر آیا ہوں، مجھے کمر سیدھے کرنے کا، بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ بھلے وہ مطیع فرما بردار ہو، اس وقت آپ کی بات نہیں مانے گا، چاہے وہ آدھے گھنٹے بعد مان لے، یعنی فوری نہیں مانے گا، وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہونے کی کوشش کرے گا کہ مجھے نہ ہی کہیں کسی اور کو بھیج دیں۔ تو یہ صرف اور صرف یعنی کہ خاصیت اگر ملتی ہے اطاعت والی اس انداز کی، علماء کہتے ہیں وہ صحابہ کی ہے، صحابہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے، کہ فوری طور پر زخمی ہونے کے باوجود وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور دوسری بات جو ان آیات سے ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے، ایمان کا بڑھ جانا، ایمان کا بڑھنا، اس کا ثبوت بھی ان آیات سے ملتا ہے۔ اور کب، جب بھی مومن کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس ذریعے سے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے اندر آپ نے ایک الفاظ پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ کلمہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کہا تھا، یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں، جب ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمہ اس وقت کہا تھا جب آپ کو لوگوں نے ڈرانا شروع کر دیا کہ مشرک دوبارہ آ رہے ہیں، آپ پر دوبارہ حملہ آور ہونے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس وقت ایمان والے ڈرے نہیں، بلکہ ان کا اللہ پر یقین، ایمان اور زیادہ بڑھ گیا کہ اب اللہ کی مدد، نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ کہا۔ تو یہ آیت، اس سے ایک تو کیا ہے، فضیلت اس کی ثابت ہو رہی ہے، اور پھر ہم اس کے پیچھے دونوں واقعات کو اگر مد نظر رکھیں، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کلمے کی وجہ سے کس طرح ان کو آگ سے محفوظ رکھا، تو اس کی فضیلت ہمارے سامنے پھر واضح ہو جائے گی، اور یہ کتنا مؤثر کلمہ ہے۔ لیکن شرط کیا ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں، دل ہمارا اس کے ساتھ ملتا نہیں ہے۔ اذکار جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کوتاہی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، دل میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ اصل میں دل اور زبان جب یہ انسان کی یک ہو جائیں نا، ایک جان ہو جائیں، پھر اصل میں وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فوائد حاصل اسی وقت ہوں گے جب بندہ جو زبان سے کہہ رہا ہے دل اس کو مانتا ہو کہ واقعی حسبنا اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، مجھے اب کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت جب بندہ اور اس کی زبان اور اس کے دل میں ایک ہی چیز موجود ہو۔ اور اسی طرح پھر علماء یہاں پر یہ بات بھی نقل کرتے ہیں کہ اب کوئی بندہ مصیبت اس کے اوپر آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس وقت اگر یہ اپنی مصیبت اور تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے، فائدہ دیتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر لوگوں نے افواہیں اڑائیں، کس کی؟ کفار کی دوبارہ آنے کی، لیکن ان افواہ نے مسلمانوں پر کوئی اثر نہیں کیا۔ یہاں سے جو چیز ہمیں ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ ایمان کو خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کیا نام ہے، ان کے اندر شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے افواہیں بڑی چلیں گی۔
باتیں بڑی ہوں گی، لیکن مومن جو ہے وہ ان افواہوں پر کان نہیں دھرتا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس افواہوں پھیلانے کی بہت سی صورتیں ہو چکی ہیں۔ اب ہر بندہ یہ چیز جو ہے نا سب سے بڑی ہے، آزاد ہے، اس میں آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں، یہ آپ کے پاس آزاد ہے، ہر قسم کا پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہے اس کے اندر، تو یہاں سے جو خبر آپ نے چلانی ہو چلا لیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اس قسم کی جو خبریں آتی ہیں یا جو افواہیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کو سب سے پہلے ان پر کان ہی نہیں دھرنے چاہیے۔ پھر کافر کی طرف سے یاد رکھیے، بسا اوقات سوچی سمجھی سازش کے تحت ایسی خبر پھیلائی جاتی ہے کہ جس سے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہوتا، اور پھر کیا ہوتا ہے، جو توہین والی مثال ہے، کئی فیک ویڈیوز، کیونکہ اب تو ہر قسم کا ٹول موجود ہے، آپ جو کچھ بنوا سکتے ہیں، جس سے بنوا سکتے ہیں بنوا لیں، ٹھیک ہے۔ اب اے آئی آ گیا تو اس نے تو اور زیادہ آسانی کر دی ہر چیز کے اندر۔ تو اب کیا ہوتا ہے، ایک کسی نے توہین کیے، اب ہم فرض سمجھتے ہیں کہ اس توہین کو جب تک میں اپنے پیج سے شیئر نہیں کروں گا، میں اپنے فالوورز کو نہیں بتاؤں گا، لوگوں کو تک جب تک میں خبر نہیں دوں گا اپنے فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، میرا ایمان کمزور ہے۔ بھائی آپ نے وہ خبر ہی کیوں پھیلا رہے ہیں؟ ایک نے مثال ہے، اس نے گناہ کیا، زیادتی کی، جرم کیا، آپ تو اس کو اور زیادہ عام کر رہے ہیں، پہلے ایک بندے کو بتا دی اور اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے اندر پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اس میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، بسا اوقات کمزور ایمان والے وہ ان کے ایمان سے پیچھے ہٹنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب افواہ اڑی تو فوراً تعاقب کیا۔ یہ نہیں ہے کہ افواہ سے ڈر گئے، بلکہ آپ ان کے تعاقب کے اندر چلے گئے، اور وہاں تک آپ نے جہاں تک ممکن تھا آپ نے ان کا تعاقب کیا کہ اب یہاں پر وہ آ سکتے ہیں، نہیں آئے، دیکھا تو پھر کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مکمل طور پر تسلی ہو گئی پھر آپ واپس آ گئے۔ تو ہمیں اصل میں یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ اس واقعے کے اندر، یہ جو حمراء الاسد کا واقعہ، یہ ہے تو غزوہ احد کے ساتھ ہی، ٹھیک ہے، اس کو غزوہ حمراء الاسد اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں مسلمان جنگ کی نیت سے نکلے، اور اللہ رب العالمین نے یہی چیز بیان فرمائی ہے پہلی آیت کے اندر، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، کہ اللہ رب العالمین نے ان کو پورا اجر دے دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ وہ جنگ کی نیت سے نکل گئے، لیکن آگے جنگ نہیں ہوئی تو کیا ہوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہیں ڈبل اجر مل چکا ہے، تمہارا یہ سفر تمہارے لیے ضائع نہیں گیا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔